اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکہ کی شفافیت جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر دنیا کے سامنے آ گئی ہے، اور امریکہ نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ امریکہ کا امن سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں چھٹی بار غزہ جنگ بندی کی جو قرارداد ہے وہ ویٹو کر دی ہے، اور امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ نے اس قرارداد کو ویٹو کیا، جبکہ جو UN سلامتی کونسل میں 14 ارکان نے قرارداد کی حمایت میں ووٹ دیا تھا۔ اس کے علاوہ امریکہ کی جانب سے جو ویٹو کی گئی قرارداد ہے اس میں غزہ میں فوری غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور اسرائیل سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا تھا کہ وہ فلسطینی علاقے میں امدادی سامان کی فراہمی پر عائد تمام تر پابندیاں جو ہے وہ ختم کر دے۔ اور یہ قرارداد جو ہے وہ سلامتی کونسل کے 15 میں سے 10 غیر مستقل رکن ممالک نے پیش کی تھی، اور ان ممالک میں پاکستان بھی شامل تھا۔ اور امریکی ویٹو جو ہے وہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب غزہ میں انسانی بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے، عالمی سطح پر جنگ بندی کے لیے دباؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور امریکہ کے اس اقدام پر کئی جو ممالک ہیں انہوں نے شدید مایوسی کا اظہار کیا ہے، اور حماس نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کرنے کا جو امریکی اقدام ہے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور حماس نے غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں جاری فلسطینیوں کی نسل کشی میں امریکہ کو برابر کا شراکت دار قرار دیا ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے امریکہ کی طرف سے جس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں اس میں یہ بات سامنے ہو جاتی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اور حماس نے سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد پیش کرنے والے پاکستان سمیت 10 غیر مستقل جو ممالک ہیں ان کے اس اقدام کو کافی سراہا، اور مطالبہ یہ کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت پر دباؤ ڈالا جائے تاکہ غزہ میں جو صہیونی فوج کی جو جارحیت ہے اس کو روکا جا سکے۔ اب اسی حوالے سے ایک اور معاملہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ برطانیہ کے دورے پر ہیں، وہاں پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وہ برطانوی وزیر اعظم کے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کے فیصلے سے بالکل بھی متفق نہیں ہے۔ اور برطانیہ میں سر کیئر سٹارمر کے ہمراہ مشترکہ ایک پریس کانفرنس تھی، اس میں خطاب کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ وہ غزہ جنگ کا خاتمہ اور یرغمالیوں کی فوری رہائی چاہتے ہیں، لیکن فلسطین کو تسلیم کرنے کے معاملے پر برطانوی وزیر اعظم سے وہ اختلاف کرتے ہیں۔ پھر جو برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر ہیں انہوں نے غزہ کی جو صورتحال ہے اس کو ناقابل برداشت قرار دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ امن منصوبے کے تحت فلسطین کو ریاست تسلیم کیا جانا چاہیے، بلکہ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تمام ممالک کو فلسطین کو ایک ریاست جو ہے وہ تسلیم کرنا چاہیے۔ اور برطانیہ کے جو وزیر اعظم ہیں سر کیئر سٹارمر، انہوں نے ٹرمپ کے دورے سے پہلے فلسطینی ریاست کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے جو متعلق جو سوال تھے ان سے، اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے اعلان کے وقت کا اس دورے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پریس کانفرنس میں ایک صحافی نے سر کیئر سٹارمر سے سوال کیا کہ کیا وہ فلسطین کو تسلیم کر کے حماس کو نواز رہے ہیں، اور اس پر انہوں نے یہ بات واضح کی کہ حماس کا کسی بھی قسم کی جو سیاسی عمل دخل ہے فلسطین کا، اس میں کسی قسم کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہو سکتا ہے۔ اور بیسیکلی جولائی میں برطانوی وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ فلسطینی ریاست کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تسلیم کیا جائے گا، اور بھی بہت سارے ممالک ہیں ایسے جو کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ لگزمبرگ نے حال ہی میں یہ اعلان کیا ہے۔ اچھا، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ برطانیہ کے 2 روزہ سرکاری دورے پر ہیں تو واپس جو روانہ وہ ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے خصوصی طیارے میں میڈیا سے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میئر جو لندن کے جو میئر ہیں صادق خان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور ٹرمپ نے یہ کہا کہ انہوں نے برطانیہ میں جو اسٹیٹ بینکویٹ تھا اس میں صادق خان کو مدعو نہ کرنے کی درخواست کی تھی۔ مطلب انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ جی ڈنر میرے اعزاز میں ہے تو اسی لیے آپ لوگ صادق خان کو نہ بلائیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی صادق خان کو میں ایک عرصے سے پسند نہیں کرتا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ صادق خان وہاں آئے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہے جی
ٹرمپ کی نفرت کا عالم اور ٹرمپ کا اصلی چہرہ۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ جی میئر لندن جو صادق خان صاحب ہیں وہ ونزر کاسل میں ہونے والے شاہی ضیافت میں آنا چاہتے تھے، لیکن انہیں میرے کہنے پر مدعو نہیں کیا گیا۔ تو یہ ہے جی بیان ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ اور ایک اور بات بھی انہوں نے یہ کہی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ صادق خان جو ہیں وہ دنیا کے بدترین میئرز میں سے ایک ہیں، اور لندن میں چونکہ جرائم بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لندن کی صورتحال کتنی خراب ہے۔ اور انہوں نے صادق خان کو امیگریشن کے حوالے سے بھی بہت برا قرار دیا، ایک آفت قرار دیا، اور یہ جو ہے معاملہ انہوں نے صادق خان کے حوالے سے کیا، اور صادق خان کے حوالے سے یہ بیان جو ہے، اب صادق خان اس پر کیا رسپونڈ کرتے ہیں یہ تو خیر وقت بتائے گا، لیکن صادق خان کے لیے انہوں نے کوئی اچھی بات نہیں کی۔ اچھا، اب ڈونلڈ ٹرمپ کا جو یہ دورہ تھا اس میں انہوں نے برطانیہ کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکنالوجی شراکت داری کے معاہدے پر بھی دستخط کیے ہیں، اور اب جو ہے وہ دورہ انہوں نے مکمل کیا ہے، اور دورہ مکمل کر کے وہ چلے گئے ہیں دوبارہ امریکہ۔ اور برطانیہ کا جو شاہی خاندان ہے اس کی جانب سے ونزر کاسل میں شائعہ دیا گیا تھا، وہاں پر شاہی خاندان کے افراد بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، اور امریکہ کی جو ٹیک کمپنیز ہیں ان سمیت دیگر بڑی کمپنیوں کے سربراہان نے شرکت کی تھی۔ کافی یہ ایک امپورٹنٹ ایونٹ تھا جس میں بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ شریک تھے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور آپ کو لے کر چلتے ہیں روس کی طرف۔ روس کا شہر ہے جی پیٹرو پاولوسک کامچاتسکی، اور یہ جو شہر ہے اس کے گرد و نواح میں 7.8 میگنیٹیوڈ شدت کا زلزلہ آیا ہے، اور اس زلزلے نے پورے علاقے میں سونامی کا خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ یہ زلزلہ جو ہے وہ زمین کی سطح سے صرف 10 کلومیٹر گہرائی میں آیا تھا، جو کہ اس زلزلے کو انتہائی خطرناک بناتی ہے چیز۔ اور زلزلے کے بعد جو پیسیفک سونامی وارننگ سینٹر ہے اس کی جانب سے الاسکا کے ایلیویٹن جو جزائر ہیں اس کے لیے سونامی ایڈوائزری جاری کر دی گئی تھی، جو بعد میں خطرے کے ختم ہونے پر واپس لے لی گئی تھی۔ تاہم روس کے جو ساحلی علاقے ہیں اس میں سونامی کی لہریں کسی بھی وقت ٹکرا سکتی ہیں، اور اس کے باعث جو مقامی حکام ہیں انہوں نے ساحلی آبادی کو بلند مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ اور یہ جو زلزلہ ہے یہ بیسیکلی اسی علاقے میں آیا تھا جہاں پر 30 جولائی کو ایک زلزلہ آیا تھا، وہ 8.8 شدت کا زلزلہ تھا، اور اس نے ہوائی، کیلیفورنیا اور جاپان میں تباہ کن سونامی کی لہریں پیدا کی تھی۔ اور زلزلے کے بعد خدشہ ظاہر یہ کیا جا رہا تھا کہ سونامی کی لہریں چند منٹ سے لے کر 1 گھنٹے کے اندر کسی بھی وقت ٹکرا سکتی ہیں، اور ان کی شدت جو ہے وہ ہر علاقے میں مختلف ہو سکتی ہے۔ اور حکام نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں ساحلی علاقوں کی طرف نہ جائیں، سرکاری اعلان تک وہ بلند مقامات پر رہیں۔ اور ایک اور چیز بھی اعلان کی گئی ہے وہ یہ کہ کینیڈا، امریکہ یا پھر ہوائی جو ہے اس کے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ ظاہر نہیں کیا گیا ہے، لیکن روس کے جو مشرقی ساحل کے جو علاقے ہیں وہاں پر ایک زبردست قسم کا بہت بڑا الرٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور آپ کو لے کر چلتے ہیں اب فرانس کی طرف۔ فرانس میں حکومت مخالف مظاہروں نے شدت اختیار کر لی ہے، اور پیرس سمیت متعدد بڑے شہروں میں عوام جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں